آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے آثار۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ایوان کسریٰ کے 14 کنکر گر گئے تھے۔ ایران میں 1000 سال سے جلنے والی 7 آتش کدے بجھ گئے تھے۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا تھا۔ ہر اس گھر میں جس میں کلمہ پڑھا جاتا تھا کافی دیر تک روشنی رہی۔ ہر بت خانہ کے اندر بت اوندھے منہ گر گئے تھے۔ جناب آمنہ نے حضور کی جبین مبین سے چمکنے والے نور کی روشنی میں کرہ ارض کا مشاہدہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک یہودی سے امام علی علیہ السلام کی ایک طویل بحث ہوئی۔ یہودی عالم نے کہا، آپ اپنے دین کو ہمارے اور عیسائی دین سے بہتر سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بالکل درست ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے نبی نے بھی کلام کیا تھا۔ یہودی نے پوچھا، وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے بتایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے شکم سے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو بلند کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تھا۔ آپ کی جبین مبین سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام اہل مکہ نے شام، بصرہ اور یمن کے تمام محلات بچشم خود دیکھے۔ اتنا نور تھا جسے دیکھ کر تمام جن و انس گھبرا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو چاروں مستورات نے، جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومال میں لپیٹا، جناب آمنہ کی گود میں دیا اور کسی مزید ضرورت کا پوچھا۔ جناب آمنہ نے فرمایا، اب مجھے نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کوئی ضرورت۔ وہ مستورات بی بی سے اجازت لے کر واپس جنت چلی گئیں اور جنت میں جا کر تمام اہل جنت کو ولادت سرور انبیاء صلوات اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے بعد جناب جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔ حضور کو جناب آمنہ کی گود سے اٹھایا، آب کوثر سے غسل دیا۔ جناب جبرائیل نے عرض کی، اے سید الانبیاء، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ ہی کے خادم ہیں۔ یہ غسل کسی نجاست کے دور کرنے کی خاطر نہیں دے رہے، یہ آب کوثر ہے۔ حوض کوثر کی لذت اور شیرین کو مزید بڑھانے کی خاطر غسل دے کر واپس لے جائیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں، غسل دینے کے بعد جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور میرے پہلو میں سلا دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک سی محسوس ہوئی۔ جبرائیل دروازے پر گیا، واپس آ کر مجھے کہا، ملائکہ ارض و سما اپنے آقا کو سلام کرنے کی خاطر آئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جلد واپس چلے جائیں گے۔ میں دیکھ رہی تھی گروہ در گروہ ملائکہ آ کر سلام کرنے لگے۔ سلام یوں کرتے تھے، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد۔ جب تمام ملائکہ واپس چلے گئے اس وقت بی بی اٹھیں، دروازے پر آئیں، دروازہ کھولا، اپنی والدہ جناب برہ اور والد وہب کو جا کر مبارکباد پیش کی اور انہیں تمام وہ واقعات بتائے جو ملاحظہ فرما چکی تھیں۔ جناب وہب نے فوراً غلام کو بلایا اور فرمایا، ابھی جا کر عبد المطلب کو مبارکباد دے کر آؤ۔ تمام اہل مکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو پیش آ رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خود جناب عبد المطلب بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ہونے والے آثار ملاحظہ کر رہے تھے کہ اتنے میں غلام نے آ کر مبارکباد دی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرے ہی انتظار میں تھا، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ سب خوشیاں میرے ہی مولود کے لیے منائی جا رہی ہیں، مجھے تصدیق کا انتظار تھا۔ چنانچہ آپ اپنی تمام اولاد کو لے کر جناب وہب کے گھر تشریف لائے۔ جناب آمنہ کے پاس گئے، نو مولود بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور خدا کی حمد کی۔